اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے $20 لاکھ اپنے بیگ سے نکالے اور ان کو آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص نے کی تھی اس شخص کی 1 سال کی کمائی میک ڈونلڈز کی پورے سال کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ فیکٹ 20 کی ویڈیوز میں آپ سب کو ویلکم۔ ناظرین، دنیا کی امیر ترین شخصیات کی فہرست میں ایک نام شامل ہی نہیں ہو سکا اور وہ نام ہے پیبلو ایسکوبار۔ پیبلو ایسکوبار لیٹ 90s کے دور میں کوکین، ڈرگز اور دنیا میں کئی مختلف جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ سمگلنگ نیٹ ورک نے اس کو حد سے زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ بے شک اس کی وجہ سے انگنت زندگیاں تباہ ہوئی اور اس کا کمایا ہوا پیسہ غیر قانونی طریقوں پر مبنی تھا، لیکن 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 بلین کا مالک تھا۔ اس وقت میں برونائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص تھا۔ اگر پیبلو ایسکوبار آج زندہ ہوتا تو آج اس کے $30 بلین $58 بلین کے برابر ہوتے۔ پیبلو ایسکوبار کی ڈرگ سپلائی کا نیٹ ورک اتنا پاورفل تھا کہ پورے 90% امریکہ کو کوکین صرف ایسکوبار کا نیٹ ورک ہی سپلائی کرتا تھا اور پوری دنیا کا 80% حصہ ایسکوبار کی ڈرگز پر انحصار کرتا تھا۔ اس خطرناک سپلائی نیٹ ورک کو بہامس کے ایک آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ آئی لینڈ پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس آئی لینڈ پہ ایک پورا ایئرپورٹ بنا تھا جہاں کوکین سے بڑے جہاز ری فیولنگ کے بہانے سے لینڈ کرتے اور اسی دوران ان میں سے کوکین نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کر امریکہ روانہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مہینے یا ہفتے میں ایک بار نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ دن میں 5 سے 6 مرتبہ ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 کلوگرام کوکین بھیجا جاتا تھا جو پورے سال کا 5,40,000 kg کوکین بنتا ہے۔ جی ہاں، پورے سال میں پیبلو 5,40,000 کلوگرام کوکین صرف امریکہ میں بیچتا تھا اور اس وقت امریکہ میں صرف 1 کلوگرام کوکین کی قیمت $70,000 ہوتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں ایسکوبار 378 بلین کی کوکین صرف امریکہ میں سیل کرتا تھا اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ جو کوکین ایسکوبار $70,000 پر kg کی فروخت کرتا تھا وہ ایسکوبار کو صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹس کو صرف ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوتیں دینے کے بعد بھی ایسکوبار کو $60 ملین صرف ایک ہی دن میں بچتے تھے، جو سال کے $22 بلین بنتے ہیں۔ ان پیسوں کے زیادہ ہونے کا اندازہ ایسا لگایا جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈز نے سال 2024 میں $22 بلین کی سیل کی ہے اور پیبلو ایسکوبار کا 1980 میں ایک سال کا پروفٹ $22 بلین تھا، یعنی میک ڈونلڈز کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سارا پیسہ پیبلو ایسکوبار ہارڈ کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ ان پیسوں کے بنڈلز بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کے ربر بینڈ آتے تھے۔ جی ہاں، $1,000 کے صرف ربر بینڈ، یعنی مہینے کے $30,000 اور سال کے 3,65,000 کے صرف ربر بینڈ۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پورے سال کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے پیسوں پر لگے ربر بینڈ کی قیمت جتنی ہے۔ ظاہر ہے اتنے پیسے پیبلو بینک میں تو رکھ نہیں سکا، تو ان پیسوں کی اسٹوریج کے لیے آئی لینڈ پہ بہت بڑے گودام ہوتے تھے جن میں ڈرمز کے اندر یہ کیش اسٹور کیا جاتا تھا۔ اسٹور کیے گئے ان پیسوں کا 10% سالانہ یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ پیبلو ایسکوبار روزانہ اتنا کیش گن نہیں سکتا تھا، تو پیسوں کو وزن کر کے پیسے گنے جاتے تھے اور وزن کر کے ہی اس کی گٹیاں بنائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے کے لیے میٹوڈن کے پہاڑوں پر اپنے بچوں سمیت پناہ لی رکھی تھی۔ اچانک اس وقت اس کی بیٹی کو سردی لگ گئی۔ پیبلو کے پاس اس وقت ہیٹ پروڈیوس کرنے کا اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو اس نے اپنے بیگ سے $2 ملین کیش نکال کر اس کو آگ لگا دی۔ جی ہاں، پورے $20 لاکھ۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک میڈیا انٹرویو میں بتائی۔ اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام بھی خوفناک ہوتا ہے، 1993 میں پیبلو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں ایک مثال بن کر رہ گئے ہیں کہ انسان جتنا بھی امیر ہو جائے اس کو ساری دولت اسی دنیا میں چھوڑ کر جانی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ شاندار ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔